السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو خوش آمدید۔ میرا نام تسکین عالم ہے۔ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں کام کرنا ہو، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہو، یا بیرون ممالک جانا ہو، اچھی انگریزی جاننا ہر جگہ ضروری ہے۔ اچھی انگریزی کیسے سیکھی جائے؟ مارکیٹ میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر بہت سارا مٹیریل ہے، یوٹیوب پر لاتعداد ویڈیوز موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تمام لوگوں میں سیکھنے کی اعلیٰ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں اکثریت انگریزی بول رہی ہو تو انگریزی بہت آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، مگر جنہیں ماحول میسر نہ ہو ان کے لیے انگریزی سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک یوٹیوب چینل بنانے کا پروگرام بنایا ہے، جہاں ویڈیوز کے ذریعے انگریزی سکھانے کی کوشش کروں گا۔ ان ویڈیوز میں مکمل انگریزی گرامر سکھاؤں گا، ہماری اپنی آسان زبان۔ یہ ایک مکمل کورس ہوگا جس میں گرامر، جملے بنانا، تمام ٹینسز کی تفصیل اور سب سے بڑھ کر عام استعمال میں آنے والے انگریزی الفاظ ترجمے کے ساتھ اور عام بول چال میں استعمال ہونے والے انگریزی جملے اور ان کے معنی شامل ہوں گے۔ اس ویڈیو چینل کا نام تسکین اکیڈمی ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ کوشش آپ کو نہ صرف پسند آئے گی بلکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہوا تو میری یہ تمام کوششیں بیکار ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اسے اچھی انگریزی آ جائے، مگر یہ آسان نہیں۔ تمام انسانوں میں ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کوئی۔ اچھی انگریزی سیکھنے کے لیے صرف خواہش ہونا کافی نہیں، اس کے لیے محنت، لگن اور اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ گرامر سیکھنے کے علاوہ بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا جلدی سیکھیں گے۔ انگریزی کتابیں اور رسالے پڑھیں، انگریزی موویز دیکھیں اور سمجھیں، اور اپنے دوستوں اور کام کی جگہ زیادہ سے زیادہ انگریزی پڑھیں، لکھیں اور بولیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ انگریزی سیکھنے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ گرامر پہلے سیکھی جائے یا ٹینسز پہلے سیکھے جائیں، جملے بنانا پہلے سیکھیں یا الفاظ کا ذخیرہ یعنی ووکیبلری پہلے بڑھائیں۔ کوئی کہے گا گرامر پہلے سیکھیں کیونکہ انگریزی کے رولز سمجھنا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ یعنی ووکیبلری نہیں ہوگی تو آپ جملے کیسے بنائیں گے؟ اگر پہلے جملے بنانے نہیں آئیں گے تو گرامر کیسے سمجھیں گے؟ ٹینسز پہلے نہیں سیکھیں گے تو صحیح جملے کیسے بنائیں گے؟ دراصل یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے مگر ایک ترتیب میں۔ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ویڈیو چینل بنانے سے پہلے میں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے جو اس وقت نیٹ پر موجود ہے، جس کا ایڈریس یہ ہے learnenglishfromurdu.com۔ یہ انگریزی سیکھنے کا ایک مکمل کورس ہے جس میں آپ کو مکمل گرامر، ٹینسز، جملے بنانا، عام بول چال میں استعمال ہونے والے جملے اور ووکیبلری کے بارے میں بہت کچھ ملے گا۔ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس ویب سائٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو ویب سائٹ کے کانٹیکٹ پیج پر ضرور شیئر کریں۔ ہمارے سیکھنے کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ ورڈز اور سینٹنسز کے بارے میں مختصراً کچھ جانیں گے۔ گرامر میں تمام پارٹس آف اسپیچ پر بات کریں گے۔ آرٹیکلز اے، این اور بی کے استعمال کے بارے میں جانیں گے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کیسے بنتے ہیں،
पंक्चुएशन का इस्तेमाल यानी फुल स्टॉप, कॉमा, डैश और दूसरी अलामात कैसे इस्तेमाल होती हैं। टेंसेस में 3 मेन टेंस और हर एक की मजीद 4 शाखों यानी तमाम 12 टेंसेस को तफसील से जानेंगे। सेंटेंसेस की बनावट, फॉर्मेशन और रोजाना इस्तेमाल में आने वाले जुमले भी सीखेंगे। आखिर में अल्फाज का जखीरा यानी वोकैबुलरी पेश की जाएगी, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले आम अंग्रेजी अल्फाज, उनके मानी और जुमलों में इस्तेमाल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 हुरूफ होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फाबेट्स या लेटर्स कहा जाता है। इन लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनता है और वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनते हैं जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बारे में आगे चलकर मजीद बात करेंगे जब हम पंक्चुएशन पर तफसील से रोशनी डालेंगे। अंग्रेजी में एक लेटर से बनने वाले वर्ड्स सिर्फ 2 हैं। एक है आई, जिसे हमेशा कैपिटल यानी बड़े लेटर्स में लिखा जाता है और इसका मतलब है मैं, जैसे आई एम ए मैन। मे आई नो योर नेम। दूसरा लफ्ज है ए। ये जुमले के शुरू में आए तो कैपिटल में लिखा जाता है और दरमियान में आए तो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये आमतौर पर आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे गिव मी ए पेंसिल या ए लाइन वाज फॉलोइंग हिम। 2 या 2 से ज्यादा लेटर से बनने वाले वर्ड्स बेशुमार हैं जिनकी तफसील में हम नहीं जा सकते। ये तो आप सब जानते हैं कि वर्ड्स इन लेटर्स को जोड़कर बनते हैं, जैसे एम, ए और एन को जोड़कर मैन और डब्ल्यू ओ एम ए एन को जोड़कर वर्ड वुमेन बनता है। वर्ड्स को बनाने में हमारा कोई किरदार नहीं है। हम कोई नया वर्ड अपने तौर पर नहीं बना सकते हैं। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ वर्ड्स ज़बानों का हिस्सा बनते हैं और वक्त गुजरने के साथ गैर इस्तेमाल शुदा वर्ड्स गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे समझने की एक अहम चीज वॉवेल का इस्तेमाल है। अंग्रेजी में 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू हैं और वाई आधा वॉवेल शुमार होता है। इन वॉवेल के बगैर अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं बन सकता। ये वॉवेल हमारी जबान के जेर, ज़बर और पेश की तरह होते हैं जो मुख्तलिफ आवाजों को जोड़कर वर्ड बनाने में मदद करते हैं। आप जरा कोशिश करें एम और एन को जोड़कर कोई वर्ड बनाएं। आप कोई बेहंगम सी आवाज तो निकाल सकते हैं मगर वर्ड नहीं। अब एम और एन के दरमियान वॉवेल ए डालकर देखें। अब ये एक वर्ड मैन बन गया है जिसके मायने आदमी है। आइए एक और वर्ड कंसीडर पर गौर करते हैं। अगर इस वर्ड में से वॉवेल आई और ई को निकाल दिया जाए तो लेटर्स सी, एन, एस, डी और आर रह जाएंगे। इनको जोड़कर कोई आवाज बनाने की कोशिश करें, आपको बहुत मुश्किल होगी। इस सफ़े पर ऐसे कुछ मजीद वर्ड्स बगैर वॉवेल और वॉवेल के साथ दिए गए हैं जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि वॉवेल्स का वर्ड्स की बनावट में अहम किरदार है। वर्ड्स की बनावट में तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जबान में 2.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं। जितने ज्यादा वर्ड्स हमारे इल्म में होंगे उतनी ही अच्छी अंग्रेजी हम लिख और बोल सकेंगे। ऐसे वर्ड्स जिनका आम और बार बार इस्तेमाल होता है की तादाद 3 से 5 हजार है, जिसका मतलब है कि अगर कोई शख्स 3 से 5 हजार अंग्रेजी वर्ड मानी के साथ याद कर ले तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंटेंसेस वर्ड्स को जोड़कर बनते हैं। जब हम कुछ लिखते या बोलते हैं तो सेंटेंसेस के जरिए करते हैं। वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनाने के कुछ उसूल हैं। हम अपनी मर्जी से वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस नहीं बना सकते। ऐसे सेंटेंसेस
جن کے کوئی معنی نکلتے ہیں، جن کا کوئی مطلب سمجھ سکے، جب ہی بن سکتے ہیں جب ورڈز کو کسی اصول سے جوڑا جائے، اور اس کو گرامر کہتے ہیں۔ آئیے ایک سینٹنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، میں کراچی جا رہا ہوں، جس کی انگریزی ہے I am going to Karachi۔ کیا ہم اس کو اس طرح بول سکتے ہیں؟ I Karachi to going am۔ سننے والا تو سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا، تو کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں I to Karachi am going؟ اب تو سننے والا لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ اگر یہ کہہ دیں going to Karachi I am، یہ سارے غلط جملے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا گیا جملہ درست ہے، جو گرامر کے اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم گرامر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ اب کچھ انگلش سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انگلش میں کچھ ورڈز میں شامل لیٹرز لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے، جیسے انگلش ورڈ برائٹ میں جی خاموش ہے لیکن اسے برائٹ پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور ورڈ گرج میں ڈی خاموش ہے، اسے گرج پڑھا جاتا ہے۔ اور رائٹ میں ڈبلیو خاموش ہے، اسے رائٹ پڑھا جاتا ہے۔ برج میں ڈی خاموش ہے، اسے برج پڑھا جاتا ہے۔ سائیکو میں پی خاموش ہے، اسے سائیکو پڑھا جاتا ہے۔ اس صفحے پر ایسے ہی کچھ مزید ورڈز اور ان کے خاموش لیٹرز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انگلش ورڈز ہیں جن میں ایسے لیٹرز موجود ہوتے ہیں جنہیں لکھا تو جاتا ہے مگر بولا نہیں جاتا۔ اگر آپ ایسے مزید ورڈز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ پر سرچ میں ٹائپ کریں انگلش ورڈز وتھ سائلنٹ لیٹرز، آپ کو ایسے بہت سارے ورڈز مل جائیں گے۔ انگلش ورڈز کو صحیح تلفظ یعنی پروننسیشن سے بولیں۔ اگر غلط پروننسیشن سے بولیں گے تو سامنے والے پر غلط امپریشن پڑے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو انگلش بولنی نہیں آتی۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ ورڈز کی صحیح ادائیگی کریں۔ یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔